بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت ششم کی اسلامیات کا سبق پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صفحہ نمبر 15 ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس سبق کے پہلے حصے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے صحابی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ایمان لایا جب تمام لوگوں نے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت اسلام کے لیے ایک دعوت کا انعقاد کیا، یعنی دعوت طعام کا انعقاد کیا، جس میں تمام سرداران کو بلایا گیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دعوت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے بعد تمام لوگوں کو جب اسلام کی دعوت پیش کی تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، جبکہ اس موقع پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیا تھا، تو اس بارے میں بھی ہم نے جانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے، اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، اور آپ کی کنیت ابو الحسن ابو تراب تھی، اور آپ کا لقب حیدر، اسد اللہ اور مرتضیٰ تھا۔ یہ تو ہم نے پہلے سبق میں جانا تھا۔ اس کے بعد ہم نے آپ رضی اللہ عنہ کی بہادری اور شجاعت کے بارے میں ان کے واقعات پڑھے تھے۔ آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ اس وقت مسلمانوں کے سیاسی حالات بے حد خراب تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کوششوں اور بہترین حکمت عملی کے تحت حکومت کو سنبھالا، قرآن و سنت کے مطابق اپنے فرائض انجام دیے۔ ہر قسم کے حالات میں بہادری، ہمت اور نہایت دور اندیشی کا مظاہرہ کیا۔ آپ کا دور خلافت 4 سال 9 ماہ پر مشتمل تھا۔ تو یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ تیسرے خلیفہ تھے، اور جب ان کی شہادت ہو گئی، وفات ہو گئی، تو اس کے بعد چوتھے خلیفہ جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کی مدت خلافت کتنی تھی؟ 4 سال اور 9 مہینے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں پڑھیں گے ہم، کہ جب یہ اتنے مدت کے بعد 40 ہجری میں رمضان کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی مسجد میں فجر کی نماز ادا کرتے ہوئے عبد الرحمن بن ملجم نے آپ پر تلوار سے وار کیا۔ قاتل کی تلوار چونکہ زہر آلود تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ سے جان بر نہ ہو سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے 21 رمضان المبارک کو شہادت پائی۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 63 برس تھی، 63 سال تھی، 63 برس تھی۔ تو یہاں ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات جو ضروری ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں ان بہترین شخصیات، اعلیٰ ترین شخصیات کے بارے میں کیوں پڑھایا جاتا ہے، کیوں بتایا جاتا ہے، تو اس کا مقصد آج ہمیں جان لینا چاہیے اور اس مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کی یعنی بڑی شخصیات کے بارے میں جاننا، ان کے بارے میں معلومات رکھنا اور ان کے بارے میں سننا، ان کی زندگیوں کو پڑھنا، یہ اس وجہ سے ضروری ہے تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں۔ یعنی وہ کامیاب ہوئے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو ہم بھی اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر ان کامیاب شخصیات کو جانیں، ان کی زندگیوں کو جانیں، ان کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہوئے، اپنی ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہوئے ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں۔ تو یہی مقصد ہوتا ہے ان اعلیٰ شخصیات کو، ان کی زندگیوں کو پڑھنے کا۔ تو ہم عزم کریں اس بات کا کہ آج ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ جانا ہے، اور جو اس کے پہلے حصے میں جانا تھا، ان کی شجاعت کے بارے میں، ان کی عبادت کے بارے میں، ان کی ہمت اور طاقت کے بارے میں، اور ان کی جو حکمت عملی کے بارے میں، سمجھداری کے بارے میں، قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کے بارے میں، ان کے بارے میں جو کچھ پڑھا اور سنا، ہم اس کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کریں۔
اس کے بعد ہم آتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ ہم سے پہلے سوال نمبر 1 بھی کر چکے ہیں، سوال نمبر 2 بھی کر چکے ہیں، اور سوال نمبر 3 کے ہم پہلے 2 سوالات بھی کر چکے ہیں۔ اب ہم سوال نمبر 3 کے آخری 4 سوالات کریں گے۔ تو آئیے سوال نمبر 3 کا تیسرا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کے واقعات بیان کیجیے۔ تو آپ صفحہ نمبر 74 پہ آئیں گے تو یہ پیراگراف موجود ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور بہادری کے واقعات پر۔ اس کو آپ مختصر یوں لکھ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری اور شجاعت مثالی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا تاکہ وہ لوگوں کی امانتیں واپس کر سکیں، تو حضرت علی رضی اللہ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے علاوہ آپ رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ ایک مرتبہ غزوہ بدر میں موقع پر آپ نے ولید بن عتبہ اور نوفل بن خیلد جیسے زور آور جنگجوؤں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ نے جم کر دشمنوں کا مقابلہ کیا، اور ایک جماعت جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت مامور تھی اور دشمنوں کے وار کو روک رہی تھی، اس میں حضرت علی بھی شامل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نامی گرامی جنگجو عمر بن عبدود اور اس کے بیٹے حنبل کو اس وقت تہہ دیگ کیا جب انہوں نے خندق کو عبور کر لیا تھا، خندق کو پار کر لیا تھا۔ اسی طرح غزوہ خیبر کے موقع پر جب قلعہ قموس فتح نہیں ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا کیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے خیبر کا قلعہ قموس فتح ہوا، جس میں سردار یعنی قلعے کا سردار مرحب جو زرہ بختر اور اسلحے سے لیس تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا، اور یہ قلعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا، اسی وجہ سے آپ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ لکھیں گے، مختصرا میں نے آپ کو بتایا ہے، تو ان کو آپ اس کے جواب میں لکھیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہادری کے واقعات میں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو آپ اس کا جواب سن لیں کہ جب خیبر کا قلعہ قموس فتح نہیں ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو اسلام کا علم دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو علم عطا فرمایا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ قلعے کا سردار مرحب زرہ بختر اور اسلحے کے ساتھ لیس ہو کر میدان میں اترا، اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک ہی وار سے جہنم واصل ہوا، اور یہ قلعہ یہودیوں کے حوصلے پست ہوئے اور یہ قلعہ آسانی سے فتح ہو گیا، اور اسی واقعے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے یا اس کا لقب دیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس طرح ہوئی؟ تو 40 ہجری میں رمضان کے مہینے میں آپ رضی اللہ عنہ کوفہ کی مسجد میں فجر کی نماز ادا کر رہے تھے کہ اس دوران عبد الرحمن بن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار سے وار کیا۔ قاتل کی تلوار چونکہ زہر آلود تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جان پر نہ ہو سکے، اور آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 رمضان المبارک کو شہادت پائی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 برس تھی۔ تو یہ آخری پیراگراف آپ اس کے جواب میں لکھ دیجئے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال نمبر 4 ہے، درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ اس میں پہلا ہے، 9 عمر لڑکوں میں سب سے پہلے اسلام لائے؟ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سب سے 9 عمر لڑکوں میں جو ایمان لانے والے پہلے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے تھے حضرت ابو المطلب کے، حضرت ابو طالب کے، حضرت ابو سفیان کے۔ تو آپ بیٹے تھے ابو طالب کے، یعنی یہ جواب اس کا بے ہے، جز بے۔ علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کا ذمہ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو طالب نے، فاطمہ بنت اسد نے۔ تو پرورش کا ذمہ لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جز الف۔ غزوہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہوا مرحب سے، عمر بن عبدود سے، حنبل سے۔ کس سے ہوا تھا؟ مرحب سے۔ اگلا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت نہ کی غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ تبوک میں۔ تو اس کا جواب ہے غزوہ تبوک میں، جز جیم۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، دوسرے، تیسرے یا چوتھے؟ تو چوتھے خلیفہ تھے جز جیم، اور تیسرے خلیفہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پہلے خلیفہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ تو یہ ہمارا یہاں پر سوال یعنی سبق مکمل ہوا، اس کی مشقی سوالات بھی مکمل ہوئے۔ اب آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مکمل سبق کی پڑھائی کرنی ہے، اور سوال نمبر 3 کے آخری 4 سوال کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ سوال نمبر 4 مکمل کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو مکمل کریں گے، کام جو دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ سبق کی پڑھائی بھی کریں گے، اور اس کو پڑھنے کا جو مقصد ہے یعنی ہم اپنی زندگیوں میں ان بڑے لوگوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، ان سے رہنمائی حاصل کریں، تو اس مقصد کو بھی پورا کرتے ہیں ہم اپنی زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق چلیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔